وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور قرب و جوار سے تشریف فرما سامعین کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کی سفر ہے علوم و فنون کی خدمت اور مسلمان برادران ملت. اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے. اس مذہب کے علمبرداروں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسولوں نے اس کے بندوں کو صرف عقیدہ و عمل اور عبادات ہی نہیں دیے، بلکہ زمانے کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علوم و فنون کے ذریعے اپنا خون پسینہ نچوڑ کر رکھ دیا. ان کے ایک ہاتھ میں کتاب ہدایت تھی تو دوسرے ہاتھ میں کمال و ہنر موجود تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے بغیر اسباب و ذرائع کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر تسخیر بحر کا راستہ کھول دیا. 70-80 سال پہلے بیشتر ممالک کے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو کر دم توڑا کرتے تھے، لیکن زرعی سائنس نے، جاپان کی ترقی نے اس کی نوبت کو ختم کر دیا. لیکن اس کے بھی اصل موجود و مسیحا یوسف علیہ السلام ہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہا پگھلا کر زہر بنانے کے فن کو ترقی دی تو سلیمان علیہ السلام نے فن شیشہ گری میں مہارت کا شاہکار پیش کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علاج و معالجے میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن یوسف دم عیسیٰ گدے بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ گدے بیزاداری، آچا خوبا ہمادارن تو تنہاداری کے مصداق پہلے انبیاء سے جو کسر رہ گئی تھی اس کی تکمیل کر دی. برادران اسلام، مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں اسلامی تعلیمات سے فراغت حاصل کی تو دوسری صدی کے نصف سے قرآن کے بتائے ہوئے زمینی و فضائی خزانوں کو نکالنے کے لیے وعلم آدم الاسماء کلہا کو دلیل بنا کر علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے لگے اور اختراعات و ایجادات کے میدان میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ مغربی دنیا کو خود انگشت بلندہ کیا. دوسری صدی میں خلیفہ ہارون رشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمان کی خدمت میں چابی سے چلنے والی گھڑی بھیجی جس کو انہوں نے طلسماتی خطرہ سمجھ کر توڑ دیا تھا، لیکن آج اس سوئس کو سب سے عمدہ گھڑیوں کا مرکز اور فخر حاصل ہے. اہل یورپ نفسیاتی مریض کو جن و جادو کا شکار سمجھتے تھے، لیکن ابوبکر، زکریا اور رازی رحمہ اللہ نے ایسی ترقی کی کہ نفسیاتی علاج کے بابا آدم کہلائے. طبی دنیا شیخ ابو علی سینا کی مہارت و لیاقت کو عزت و احترام سے سلام کرتی ہے، جن کی دو کتابیں القانون الشفا طبی دنیا کی دو معاون کہلاتی ہے. جابر بن حیان نے حساب و کیمسٹری میں مہارت حاصل کی. ابن حاشم نے ایسا مسلم چاند بنا دیا تھا جو بیک وقت پورے بغداد کو روشن کرتا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا کوئی بھی میدان ہو وہ مسلمانوں کا منتخب سے خالی نہیں. یورپ کا آج علم طب میں جو کچھ امامت و قیادت حاصل ہے اس کا صحرا بھی اس دور کے مسلمانوں کا سر جاتا ہے، جس کا اعتراف کرتے ہوئے فرانس کے حقیقت پسند مورخ موسی لیوان تمدن عرب میں لکھتا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی تک کوئی ایسا مصنف نہ تھا جو عربوں کے ناقد یا شاگرد نہ رہا ہو. اگر عربوں کے علوم و فنون نہ ہوتے تو آج کی ترقی ابھی بھی ظاہری ہی نہ ہوتی. لیکن آج مسلمانوں نے لیکن بدنصیبی سے مسلمانوں نے اس علم کو دینی و دنیاوی کہہ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور علم عقلی کو مدارس سے دنیاوی کہہ کر نکال دیا. تاریخ گواہ ہے اس تقسیم کے بعد ہی مسلمانوں میں فکری و نسلی زوال آیا اور ان کی تحقیقی و تخلیقی صلاحیتیں زنگ آلود ہو گئی. حالانکہ رب کائنات نے
پہلی وحی میں خلق الانسان من علق کہہ کر اس علم عقلی کی طرف اشارہ کیا. سورۃ النحل آیت نمبر 8 والخیل والبغال والحمیر لترکبوها سینا کے بعد ویخلق ما لا تعلمون تک اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں اختراعات و ایجادات کی پیشن گوئی کی اور خود اللہ کے رسول نے بھی تبور من طریق اس علم عقلی سے بنائے ہوئے جدید ترین آلات کا استعمال کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علوم و فنون میں ہمارے اسلاف کی طرح مہارت حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے. میں اپنی تقریر کو اس شیخ کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدے کب تلک. انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدے کب تلک. چھتریاں رومال مفلر پیراہن جاپان سے اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہے آئیں گے غسار کابل سے کفن جاپان سے.